اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب، درس یازدہم، 11واں درس ہم پڑھ رہے تھے، جبکہ بہت دن سے پڑھ رہے ہیں یہی درس ہم، لیکن کمال یہ ہے اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں یہی درس نہیں پڑھ رہے ہیں، بیچ بیچ میں کہیں کہیں سے بات آ جاتی ہے، شروع میں فعل کی قسمیں آ گئیں، پھر لازم و متعدی معلوم و مجہول آ گیا، مضارع بنانے کا امر بنانے کا قاعدہ دوہرا دیا، پھر سے یہی چیزیں بیچ بیچ میں آتی رہیں۔ اصل میں درس ہے ہمارا ثلاثی مجرد کے ابواب گنا دیے تھے کہ ثلاثی مجرد فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے کتنی قسمیں تھیں؟ 4 حروف اصلی کے اعتبار سے، اصل میں تو 2 ہی ہیں، اصل میں تو فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ کون سی؟ ثلاثی رباعی۔ اب ثلاثی 2 طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی 2 طرح کا ہوتا ہے، ثلاثی رباعی، ثلاثی 2 طرح کا ہوتا ہے اور رباعی بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، اس لیے فعل جو ہے وہ 4 قسمیں ہو جاتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید۔ اور اسم کی جو قسمیں اگر آگے جا کے دیکھیں تو حروف اصلی کے اعتبار سے اس کی 6 بنیں گی، کیسے؟ ثلاثی رباعی خماسی 3 اور تینوں کی 2 2، تو فعل یا ثلاثی ہوتا ہے رباعی۔ پھر ہم نے فعل ثلاثی مجرد کے وزن پڑھ لیے تھے، کتنے ہیں؟ 6۔ ثلاثی مجرد کے 6 وزن ہیں، فاعل کے ساتھ 3 مضارع، یفعلو، 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 پھر فاعلہ، فاعلہ، اس کے 2، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، کیونکہ فاعلہ کے ساتھ 2 ہی مضارع آ سکتے ہیں، یا یفعلو کے وزن پہ یا یفعلو کے وزن پہ۔ کتنے ہوئے؟ 5۔ اور فعلا، 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 اس کا صرف ایک ہی آتا ہے، کیا؟ یفعلو، یفعلو۔ کتنے ہو گئے؟ 2 4 6۔ ثلاثی مجرد کے 6 وزن تھے، اور ثلاثی مزید کے کتنے وزن ہیں؟ مشہور جو ہیں وہ 10 ہیں، 1 2 3 4، آخر میں 10 ہیں، افعال، تفعیل، مفعلہ، افتعال، انفعال، یہ بعد میں آئیں گے۔ ابھی فی الحال بات ہماری کہاں تک پہنچی ہے؟ فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے، اس کے 6 باب ہم نے پڑھ لیا، اور انہی میں ہم نے کیا پڑھا جب یہ پڑھ رہے تھے؟ ماضی بنانے کا قاعدہ، مضارع بنانے کا قاعدہ، امر بنانے کا قاعدہ، اور مضارع استفہامی، مضارع استفہامی، مضارع منفی، وہ سب یہاں پر ہم نے سب چیزیں سیکھ لی، وہ سب قاعدے انہوں نے یہی بیان کر دیے، اور تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ جو قاعدے وہاں تھے، گردان تھی، 14 صیغے تھے، ماضی کے 14 مضارع کے، امر غائب، امر بصیغہ، وہ سب کے سب یہاں بھی وہی سیم ٹو سیم ہوگا، بس باب بدلا ہوا ہے، باقی ضمیریں وہی رہیں گی، نون اعرابی مضارع مرفوع میں وہی رہے گا، 5 صیغے میں یہ اور 7 صیغے یہ، 2 مبنی وہاں مضارع میں، وہ سب یہاں بھی رہے گا۔ باب افعال تک، یہ باب ثلاثی مزید کے ہم 10 باب پڑھ رہے ہیں، افعال، تفعیل، مفعلہ، آخر میں افعیلات، تو ان 10 میں سے ہم پہلے کی گفتگو چل رہی تھی، کون سے کی؟ باب افعال کی۔ بتایا باب افعال کا ماضی افعلہ کے وزن پہ، مضارع یفعلو کے وزن پہ، اور مصدر افعال کے وزن پہ آتا ہے، افعلہ یفعلو۔ پھر یہ بات بتائی انہوں نے کیونکہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید میں، ثلاثی مجرد دی تو جائے گا، کیونکہ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید میں جا سکتا ہے، رباعی میں تو نہیں جا سکتا، کیونکہ رباعی میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، ثلاثی میں 3، تو 3 جو ہے وہ 4 میں کیسے چلا جائے گا؟ لہذا جو بھی ثلاثی مجرد، یہ ثلاثی مجرد تھا نا خارجہ، جو بھی ثلاثی مجرد باب افعال میں آئے گا
وہ کس وزن پہ آئے گا؟ اخراجہ یخرجو افراد، یعنی افعالا یفعلو افعال کے وزن پہ آئے گا. تو اب اس کو آپ لے جائیے اس میں. جب ہم اس باب میں لے گئے افعال میں تو ماضی کیا بنا؟ اخراجہ. مضارع کیا بنا؟ یخرجو. ماضی اخراجہ، مضارع یخرجو. پہلی بات تو وزن ہے سیدھا سیدھا اخراجہ یخرجو. یخرجو، یخرجان، یخرجون، تخرجو مضارع کی گردان کر لیجئے. اب مضارع سے ہم نے جو بنانا سیکھا تھا، کیا کیا سیکھا تھا؟ مضارع بنانے کا طریقہ تو تھا ہی. مضارع سے کیا کیا بنتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ بتایا تھا میں نے. امر بنتا ہے، امر بھی امر بلام. تو اب جب یخرجو ہے، یخرجو ہے امر بے لام، امر بے صیغہ. تو امر بلام کا طریقہ تھا آپ کو معلوم ہی ہے. کیا بتایا تھا امر بلام بنانے کا؟ مضارع کے شروع میں لام امر مکسور پڑھا دیں گے اور آخر کو جزم دے دیں گے. تو جب یخرجو ہے، جیسا وہاں تھا یخرجو میں، ایسے یخرجو میں ہے. یخرجو، یخرجو ہے باب فعل کا مضارع. اس کا میں امر بلام بنانا تو کیا کریں گے؟ پہلے لے یخ اور آخر کو جزم. لے یخرج، لے یخرج، یہ امر بلام ہو گیا تھا. یا مثلاً جو مضارع مجزوم بنانا تھا ہمیں، مضارع مجزوم کے لیے لام داخل کرتے تھے اور آخر کو جزم. تو کیا ہوا؟ لم یخرج. لا ناہیہ فعل امر تھا، فعل نہیں بنانا تھا. یخرجو کے شروع میں کیا کرتے تھے ہم؟ یخرج، جو اس کے شروع میں لا ناہیہ بڑھاتے تھے، لا اور آخر کو جزم. لا یخرج، لا یخرج. یا مضارع منصوب بنانا ہوتا تھا تو کیا تھا؟ یخرجو، یخرجو تھا تو کیا تھا مضارع منصوب بنانے کے لیے؟ علامت نصب، وہ عامل نصب شروع میں لن اور آخر کو نصب. لن یخرجا، لن یخرجا، لم یخرج، لا یخرج، لے یخرج. امر کیا بنتا ہے اس کا؟ امر حاضر. اخرج مثلا، اخرج، اخرج. ارے مجرد تھوڑا یہ مزید ہے، باب فعل کا بتایا تھا حمزے پہ فتحہ رہتا ہے یار. اخرج. تو طریقہ وہی چیزیں بنانے کے قاعدے یا والا یاد تھا آپ کو، سکھایا. لم کے ذریعے سے کیسے جزم دیتے ہیں، مضارع کو مجزوم کیسے کرتے ہیں، مضارع کو منصوب کیسے کرتے ہیں، لا ناہیہ سے مجزوم کیسے کرتے ہیں، امر غائب کے ذریعے کیسے مجزوم کرتے ہیں، امر حاضر کے ذریعے کیسے مجزوم کرتے ہیں. یہی تو پڑھا تھا ہم نے. قاعدے جیسے وہاں تھے ثلاثی مجرد میں وہی ہے. یہ کچھ بدلاوا تو نہیں دکھ رہا کہ وہاں پہ جو ہے یضربو میں لم بڑھایا تھا مجزوم کرنے کے لیے، لم یضرب، تو باب فعل میں آ کے وہ کچھ اور بڑھانا پڑتا ہو. نہیں، وہی طریقہ، وہی قاعدہ سب کچھ. اور صیغے بھی وہی 14 کے 14 وہی ہیں. جیسے وہاں پہ یضربو، یضربان، یضربونا مضارع مرفوع میں تھا. مضارع مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی عامل اس کو اوپر نہ ہو. تو کیا پڑھا تھا؟ یضربو، یضربان، یضربونا. اور علامت رفع کیا تھی جب مضارع مرفوع ہوگا؟ تو 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی. کلثوم فاطمہ میں جلدی جلدی تو نہیں بول رہا جی؟ غنچہ فاطمہ نہیں ہے غنچہ، میں جلدی جلدی تو نہیں بول رہا ہوں نہیں جی. اسما، سکینہ، جی. تھوڑا جلدی جلدی تو نہیں بول رہا ہوں میں نہیں جی. تو آئیے پھر وہی طریقہ ہے جیسے مضارع مرفوع کا ہوتا ہے جب اس پر کوئی عامل نہ ہو. تو یضربو، یضربان اور علامت رفع کیا ہوتی؟ 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی، 2 مبنی. تو کیا ہوا تھا؟ یضربو، یضربان، یضربون. تضربو، تضربان، یضربنا. پھر تضربو، تضربان، تضربونا، تضربینا، تضربان، تضربنا، اضربو. یہ مضارع مرفوع کی ثلاثی مجرد کی گردان تھی. اب باب فعل میں اخرجہ یخرجو مضارع ہے، مثلا یخرجو، یہ بھی وہی طریقہ ہے. 14 کے 14 صیغوں کا مضارع مرفوع ہے یخرجو، علامت رفع 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی. یخرجو، یخرجان، یخرجونا، تخرجو، تخرجان، یخرجنا، تخرجو، تخرجان، تخرجونا، تخرجینا، تخرجان، تخرجنا، اخرجو، اخرجو. وہی مضارع مرفوع. وہاں پہ مضارع مرفوع وہاں پہ یضربو تھا یا یخرجو ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر ثلاثی مجرد میں
मुजारे को मजजूम लम के जरिए से कैसे किया था, लम बढ़ा के क्या था, लम यजरिब पूरी कर, तो मजजूम था, अलामत जज्म 5 सीगों में सुकून, अगर फेल सालिम है तो सही है तो, और 7 सीगों में नून एराबी खत्म, लम यजरिब, लम यजरिबा, लम यजरिबू, लम तजरिब, लम तजरिबा, लम यजरिबना, लम तजरिब, लम तजरिबा, लम तजरिबू, लम तजरिबी, लम तजरिबा, लम तजरिबना, लम अजरिब, यहाँ क्या युखरेजो, युखरेजो। तो अलैहिस्सलाम गुच्चा पाते में लेट हो गई या तो टाइम से पहले आ रही थी? नहीं, लम युखरिज, जी बताइए। अरबिक की क्लास भी होती है ना, तो उसमें कभी जल्दी क्लास खत्म हो जाती है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। लम युखरिज तो गुच्चा पाते में हम जो यहाँ पे बयान कर रहे हैं वो ये बयान कर रहे हैं कि जो हमने सुलासी मुजर्रद में पीछे पढ़ा कि फेल जो है वो हुरूफ असली के एतबार से 4 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मजीद। तो सुलासी मुजर्रद के जो 6 बाब हैं उसमें हमने वहीं पे अम्र बनाने का तरीका, अम्र गायब बनाने का तरीका, यानी अम्र बिलाम, मुजारे मजजूम के लिए लम, मुजारे मंसूब के लिए लन, ठीक है, मुजारे फेल नाही बनाने के लिए लाए नाही या शुरू में बढ़ा के आखिर को जज्म, वो तरीके हमने सीख लिए। वही तरीके यहाँ भी हैं। वहां मुजारे को यजरिबो को लम के जरिए मजजूम करके लम यजरिब हो गया था, यहाँ युखरिजो को लम दाखिल कर दी तो लम युखरिज हो गया। वहां पे लम यजरिब, लम यजरिबा, मुजारे मजजूम में 5 सीगों में अलामत जज्म सुकून थी, 7 सीगों से नून एराबी हस्फ हो गया था, 2 मबनी थे। ऐसे यहाँ पे है लम युखरिज, लम युखरिजा, लम युखरिजू, नून हस्फ हो रहा है, लम तुखरिज, लम तुखरिजा, लम युखरिजना, लम तुखरिज, लम तुखरिजा, लम तुखरिजू, लम तुखरिजी, लम तुखरिजा, लम तुखरिजा, लम। जी हेलो, जी जी, ये यखरिज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बाबे फाल इसी वजन पे आता है मुजारे। आपने नहीं पढ़ा बाबे फाल का मुजारे अफअला युफअलु इफाल के वजन पे आता है, इसलिए। ठीक है, तो जनाब ये तो मजहूल है ना। अरे नहीं भाई, मुजारे यहाँ पे अगर यहाँ मजहूल बनाने का तरीका ये है कि मुजारे को मजहूल बनाने का तरीका ये है, एक मिनट रुको, आगे आएगा, आगे आएगा युखरिजो। मुजारे को मजहूल बनाने का तरीका यह है कि अलामत मुजारे को जम्मा देंगे, अगर जम्मा नहीं है तो, अगर है तो कोई बात नहीं, और मा कबल आखिर को फतहा देंगे। मा कबल आखिर, आखिर यही है ना, इसका मा कबल क्या दे, इसे फतहा देंगे, ये मजहूल हो गया। युजराबो युखराजो, ये है मजहूल। युखरेजो नहीं, युखराजो है मजहूल, युजराबो है। तो अगर मजहूल बनाने का तरीका ये है, क्या है, मुजारे को मजहूल बनाने का कुल्ली कायदा, अलामत मुजारे को जम्मा दीजिए और मा कबल आखिर को फतहा दे दीजिए, हो गया मुजारे मजहूल। और ये तरीका, ये सुलासी मुजर्रद जो आपने मिजान में पढ़ा था, वो सुलासी मुजर्रद को मजहूल बनाने का तरीका था कि क्या था, यफ़अलो को युफ़अलो के वजन पे मजहूल बनेगा। लेकिन ये जो कायदा ये कुल्ली है, यहाँ भी जारी होगा, क्योंकि ये युफ़अलो के वजन पे तो नहीं हो सकता नहीं, इसलिए कुल्ली कायदा जो सब जगह शामिल हो जाएगा, सुलासी मुजर्रद में भी, सुलासी मजीद में भी, रुबाई मुजर्रद में भी, रुबाई मजीद में भी कुल्ली कायदा है। अलामत मुजारे को जम्मा दे दीजिए, आखिर से पहले वाले हर्फ को फतहा दे दीजिए, वो यहाँ भी जारी हो जाएगा, यहाँ भी हर बाब में दाखिल हो जाएगा, हो गया मजहूल। हर जगह अलामत मुजारे पे जम्मा होने का मतलब मजहूल होना नहीं है। मा कबल आखिर में फतहा है या नहीं, ये भी देखो साथ में, जम्मा होने के साथ साथ मा कबल आखिर पे फतहा, आखिर से पहले वाले पे फतहा है कि नहीं, वो देखिए आप। ठीक है, बहरहाल तो मैं कहने का मकसद यह है कि लम के जरिए यहाँ पे मजजूम किया था, यहाँ भी वही तरीका है। वहां पे अलामत जज्म 5 सीगों में सुकून थी, यहाँ भी, वहां पर 7 सीगों में नून एराबी हस्फ हुआ था, यहाँ भी। और अगर लामुल फेल हर्फ इल्लत था तो खुद गिर जा रहा था, यहाँ भी अगर ऐसा होगा तो गिर जाएगा। ठीक है, फिर वहां पे हमने क्या पढ़ा था, मुजारे मंसूब कैसे पढ़ा था हमने, कि मुजारे के शुरू में लन ले आइए और आखिर को वो कर देंगे, क्या लन रहेगा तो फतह वो आ जाएगा, मंसूब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए लना की हो गया, वही है, नहीं है, सीगे वही की वही है। 5 सीगों में फतहा, 7 सीगों से नून एराबी हस्फ, 2 सीगे मबनी। लन यजरिबा, लन जनाब माने लिख दें, जी माने लिख दें, माने। रुक तो जाइए, रुक जाइए। लन यजरिबा, लन यजरिबा, लन यजरिबू, यहाँ पे क्या था, लन यजरिबा हरगिज नहीं मारेगा वो एक मर्द, लन युखरिजा हरगिज नहीं निकालेगा वो एक मर्द।
हरगिज नहीं निकालेगा वो एक मर्द। जी मुतअद्दी। जी, तो वही तरीका है, वही अलामतें, वही ज़मीरें हैं, यानी अलामत वही जो मुजर्रद में थी वही मजीद में रहेगी। ठीक है, ज़मीर जो वो थी यज़रिबा में हुआ, यज़रिबा में अलीफ, यज़रिबू में वाव, तज़रिबू में हिया, तज़रिबा में अलीफ, यज़रिबना में ना है, तज़रिबा में फिर अंता, वही ज़मीरें यहाँ की वही ज़मीरें यहाँ रहेंगी 14 के 14 सीगों में। वही अलामत वहां थी, वही अलामत यहाँ थी, वही अलामत यहाँ रहेगी। वही अलामत मुजारे जहां जहां पे या थी, जहां जहां ता थी, जहां जहां अलिफ और नून था, वही वही यहाँ पे भी रहेगी अलामत मुजारे। सेम टू सेम है, बस वहां याद कर लिया तो वही है, बस बाप बदला है, बाकी कुछ नहीं। फिर वहां पर हमने लन की करता नहीं यज़रिबा, नहीं यज़रिबा, नहीं यज़रिबू, लन तज़रिबा, लन तज़रिबा, नहीं यज़रिबना ऐसे पढ़ी थी करता है ऐसे, नहीं युखरिजा, नहीं युखरिजा, नहीं युखरिजू, लन तुखरिजा, लन तुखरिजा, नहीं युखरिजना, वो थी वही। वहां पे हमने अम्र में लाम बनाने का तरीका क्या पढ़ा था कि मुजारे के शुरू में लाम अम्र मकसूर बढ़ा देंगे, आखिर को जब ले या ज़रीब ऐसे या फिर ले युखरिज, वही तरीका, वही सलीका, वही अलामतें, वही सब कुछ। ठीक है, वहां पर फेले नाही बनाने का तरीका क्या पढ़ा था, शुरू में लाए नाही या ला के आखिर को जज्म, ऐसे यहाँ पे शुरू में ला के आखिर को जज्म। वहां पर मुजारे मनफी, ये तो मुजारे नहीं था, फेले नाही, एक है मुजारे मनफी कि शुरू में ला ला के आखिर पे अलामत रफ़ो की वही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं आएगी, लफ्ज में कोई असर नहीं पड़ेगा। ला यज़रिबो, नहीं मारा उसे तो मारता है नहीं मारेगा वो एक मर्द, ला युखरिजु, नहीं निकालता है नहीं निकालेगा वो एक मर्द। वहां पर मुजारे इस्तिफामी बनाने के लिए क्या किया था, शुरू में हर पे इस्तिफाम लिया, हल यज़रिबो, यहाँ पे भी हल लिया, हल युखरिजु, आखिर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लफ्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, ला यज़रिबो, ला यज़रिब, गुंचा पाते में क्या पढ़ते हैं इन दोनों में? जी एक नहीं का मानी है, एक मनफी का मानी देता है। जी, ये मनफी है, जी। ये मनफी है, इसे कहते हैं लाए नाफिया, ला नाफिया, और इसे कहते हैं लाए नाहिया। जनाब मनफी में साकिन रहता है ना? नहीं भाई, लाए नाहिया में, पहले नाही में, ठीक है, मनफी है ये और ये नहीं है, ये फेल नाही, इसमें काम से रोका जाता है। जैसे अम्र, ये एक तरह से अम्र मनफी है, ये समझ लीजिए, किसी काम से रोकना सामने वाले को, किसी को ला यज़रिब चाहिए कि ना मारे वो एक मर्द, और ये क्या ला यज़रिब, वो नहीं मारता है नहीं मारेगा वो एक मर्द। यहाँ पॉजिटिव को निगेटिव करना है, यहाँ पर रोकना है। जनाब इसमें लिखा हुआ ला युखरिज नहीं में, फिर मुजारे मजरूम नहीं, और नफी में ला युखरिजो लिखा है। हाँ, तो फिर आखिर में ज़म्मा है, मनफी में, नफी में ला युखरिजो, ला यज़रिबो। जी, फिर ये फेल लाए नाहिया जज्म देता है, लाए नाहिया जज्म देता है, लाए नाफिया कोई तब्दीली नहीं लाता लफ्ज में, बस मुस्बत को मनफी कर देता है बस। लाए नाफिया फकत मानवी असर रखता है, लफ्जी असर नहीं रखता। समझी गुच्चा बात में, लफ्जी असर मानवी असर, मानवी असर यानी माना में तब्दीली पैदा करता है, मुस्बत को मनफी कर देता है, लफ्जी अमल नहीं होता, लफ्ज में यानी कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन लाए नाहिया लफ्ज में भी असर करता है और माना में भी, इसका लफ्जी असर भी है मानवी। लफ्जी असर क्या है, आपको जज्म दे दिया, देखिए ये रहा। मानवी असर क्या है, मुजारे को इसने पहले नहीं में बदल दिया, रोकना काम से। ये याद रखना कि ला देख के बेचैन ना हो जाना, ला लाई है, लेकिन इस ला की अलग खासियत है, इस ला की अलग खासियत है। हमने वहां ला के जरिए ये पढ़ लिया था, लम पढ़ लिया था, लन पढ़ लिया था, अम्र हाजिर, लाए नाहिया, लाए नाफिया, हुरूफ इस्तिफाम, मुदारे इस्तिफामी वही का वही पढ़ा था, ऐसा ही यहाँ पे भी आएगा। आप देखिए किताब में जरा, इसी की प्रैक्टिस इन्होंने यहाँ पे कराई है कि बाब इफ़ाल में हर वो सुलासी मुजर्रद का मस्दर जो इस बाब में जाएगा, वज़न जो इसमें जाएगा वो अफ़अला युफ़इलु इफ़आल के वजन पे आएगा। जैसे खराजा को लेके गए अखरजा युखरिजु इखराज, हसना को लेके गए अहसना युहसिनु। अब यहाँ पर इन्होंने कितनी चीजों का इस्तेमाल हमें प्रैक्टिस कराई है, अम्र पे लाम,
امر میں صیغہ، مضارع منصوب، مضارع مجزوم باللم، مضارع مجزوم باللا ناہی، مضارع منفی، مضارع استفہامی. دیکھیے وہی طریقہ کا بھی آپ سوچیں، انہوں نے یہاں تو مثالیں دے دی، طریقہ تو بتایا نہیں بنانے کا ان کا. یہ تو بڑی غلط بات کر دی انہوں نے. کیا امر بلام لے یخرج، امر حاضر اخرج، مضارع منصوب لا یخرجا، انہوں نے تو بس مثالیں دے دی، کیسے بنے گا یہ تو انہوں نے سکھایا ہی نہیں. کہا کہ نہیں کیوں نہیں سکھایا، ثلاثی مجرد میں سب سکھا چکے ہیں، وہی طریقہ ہے یہاں بھی. وہاں امر بلام کیسے بنتا تھا، لام امر غائب شروع میں لے آئیے، لام امر اور آخر کو جزم دے دیجئے. دیکھیے ایسا ہی ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ. امر حاضر اخرج اور مضارع منصوب میں وہاں لن لائے تھے اور آخر کو نصب دیا تھا، ایسے یہاں پہ لن لائے آخر کو نصب دیا. اس لیے وہاں پہ قاعدے تفصیل سے بتا چکے، لکھوا چکے ہیں، اس لیے اب یہاں پر یہ تفصیل بار بار کیا ضرورت ہے، اس لیے بس یہاں مثالیں دے دی ہیں. امر بلام لے یخرج، امر حاضر اخرج، مضارع منصوب لن یخرجا، مضارع نفی جہد بلم، لم کے ذریعے سے مجزوم لم یخرج، مضارع مجزوم بلا ناہی لا یخرج، مضارع منفی لا یخرج و حل یخرج. دیکھو استفہامی اور نفی میں لا کا اور حل کا کوئی اثر نہیں ہے لفظ میں، بس اثر ہے تو معنی میں. ایسے ہی اکرما سے لے یکرم، اکرم لن یکرما، لم یکرم لا یکرم، لا یکرم حل یکرم. پھر یہ نقطہ ہم نے اس دن بتایا تھا کہ جو حمزہ ہے اس میں ماضی، باب افعال کا جو ماضی ہے، امر ہے، اور مصدر میں جو یہ حمزہ دکھائی دے رہا ہے وہ حمزہ وصل نہیں ہے، قطعی ہے، چاہے شروع میں آ جائے چاہے آخر بیچ میں پڑھا جائے. آئیے ایک صرف ماضی و مضارع باب افعال، صرف ماضی و مضارع باب افعال، ماضی اور مضارع باب افعال کے ماضی اور مضارع کی یہاں پہ گردان کر کے دکھا دی 14 صیغوں کی. صرف چہاردہ صیغے فعل ہے ثلاثی مزید، ثلاثی مزید فی کے فعل کے 14 صیغوں کی گردان. صرف یعنی گردان، مانند ثلاثی مجردہ، ثلاثی مجرد ہی کی طرح ہے. ثلاثی فعل ثلاثی مزید فی کے 14 صیغوں کی گردان، سکینہ مانند ثلاثی مجرد، شارب ثلاثی مجرد ہی کی طرح ہے. جیسے وہاں 14 صیغے تھے ایسے یہاں 14 صیغے ہیں. جیسے وہاں پہ ماضی مبنی پر فتح تھا اور کہیں یہ تھا، ایسے یہاں پہ وہاں پہ پہلے صیغے میں ہوا، چوتھے صیغے میں ہیا پوشیدہ تھی، باقی میں علامت ضمیر ظاہر تھی. ایسے یہاں پہ دیکھیے احسنہ میں ہوا، احسنہ میں الف، احسنو میں واو ضمیر، احسنت میں ہیا پوشیدہ، احسنتا میں الف، احسنہ میں نون، احسنتا میں تا، پھر تما، پھر تم، پھر تے، پھر تما، پھر تننا، پھر تو اور پھر نا. وہی ضمیریں ہیں دیکھ لیجئے. وہاں پہ ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو ضربنا تھا. یہاں احسنا احسنا احسن احسنت احسنت احسننا احسنتا احسنتم احسنتم احسنتے احسنتم احسنتم احسنتو. وہی طریقہ، وہی سب کچھ وہی ہے، بس باب بدلا ہے، وزن بدلا ہے. یعنی یہ کہیے سمجھ رہی ہیں کلثوم فاطمہ؟ اسما بول دیا کریں جی کچھ تو، تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں دھیان سے. یہ ماضی کی گردان. اب مضارع کی صرف چہاردہ صیغے مضارع فعل اکرما، فعل اکرما کے مضارع کے 14 صیغوں کی گردان. یہ بھی وہی ثلاثی مجرد کی طرح ہے. یکرمو یکرمان یکرمونا، تکرمو تکرمان یکرمنا، تکرمو تکرمان تکرمونا، تکرمینا تکرمان تکرمنا، اکرمو نکرمو. ٹھیک ہے. تذکر، ہاں وہی بات جو میں نے کلثوم فاطمہ اور اسما، سکینہ، فہیم صاحب، غنچہ فاطمہ، انقلاب صاحب، غلام علی، علی اصغر، چراغ، فرقان، شارف صاحب اور مہدی حسین، جو بات میں نے اس دن بتائی تھی. کیا بات بتائی تھی؟ کہ کسی بھی ثلاثی مجرد کو ثلاثی مزید فی میں لے جانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، سماعی ہے. جس مادے کو عرب والے لے کے گئے ہیں اسی کو آپ لے جا سکتے ہیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں. ایک ایک کر ہاں. بردن فعل مجرد بے یکی اسباب ہے مزید، فعل مجرد کو ثلاث باب ہے مزید میں لے جانا معمولاً یعنی عموماً بے انجہتت. ہاں اور دوسری بات میں نے کیوں بتائی تھی کل غنچہ فاطمہ میں، آپ کو یاد ہے میں نے اتنا لمبا مقدمہ بیان کیا تھا صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم ثلاثی مجرد کو جو ثلاثی مزید میں لے جاتے ہیں صرف معنی حاصل کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. جی جی.
فعل مجرد کو باب مزید کے باب میں لے جانا عموماً اس وجہ سے ہے کہ معنی یا معنی جدید، ایک معنی یا کچھ نئے معنی حاصل ہو جائیں، بے دست آیا یعنی ہاتھ آئیں، کچھ نئے معنی حاصل ہو جائیں بے طوری کے اس طریقے سے برقی اسبابہ، کچھ باب جو ہے نا مزید فی کے بات برقی نہیں کچھ بے کلمہ ہے گونا گونے ثلاثی مجرد کے مختلف کلمات میں 20 معنی جدید میں دہن 20 نئے معنی دے دیتے ہیں، بعض فعل 20 معنی تک دے دیتے ہیں، کوئی مثلا بہت سے باب کہ ما در ان کتاب، لیکن چونکہ مقدماتی کتاب ہے یہاں پر ہم فقط بے ذکر ایک معنی مشہور، ہر باب کا ایک معنی ذکر کریں گے، وہ بھی مشہور والا جو زیادہ مشہور ہے اس باب کے۔ دیکھیں ہر باب کے مثلا ایک باب کے 10 معنی ہے، تو کیا 10 میں برابر استعمال ہوتا ہے یا ایک میں زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ جس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اس معنی کو ہم یہاں ذکر کریں گے، ہر باب کے ایک معنی وہ بھی مشہور والے ہم یہاں ذکر کریں گے، بے ذکر ایک معنی مشہور از آنہا اکتفا میکنیم، ان میں سے ایک مشہور معنی ذکر کرنے پر ہم اکتفا کریں گے۔ مثلا باب افعال کے مشہور معنی کیا ہے؟ تعدیہ یعنی متعدی کردن، جیسے میں نے کل بتایا آپ کو ذہابہ کو باب افعال میں لے کے گئے اذہبا، لازم تھا ذہابہ ہو گیا، اب ہو گیا اذہبا وہ لے گیا، تو متعدی کرنے کے معنی ایک مشہور معنی ہے اس کے۔ بعضیت فعل ہے ثلاثی مجرد لازم، بعضیت ثلاثی مجرد لازم کے بعض فعل، ثلاثی مجرد لازم کے بعض فعل یعنی جو فعل لازم ثلاثی مجرد کا جو بعض فعل ہے اگر بے باب افعال درد شوند، اگر باب افعال میں لے جائیں تو وہ متعدی می گردن متعدی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کیوں کہا ہے بعضی فعل ثلاثی مجرد کے لازم کے بعض فعل، اس لیے کہ ہر ثلاثی مجرد کا لازم ثلاثی اس میں باب افعال میں نہیں جا سکتا، کہ میں نے بتایا کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس کو وہ لے گئے ہیں مثلا ذہابہ کو وہ لے گئے ہیں، خراجہ کو وہ اس باب میں لے گئے ہیں، آپ لے جا سکتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ثلاثی مجرد کے جو بعض لازم فعل ہیں اگر وہ باب افعال میں جائیں تو وہ لازم جو ہے وہ متعدی ہو جائیں گے، جیسے خراجہ باہر گیا، خراجہ باہر کیا، خراجہ یعنی نکلا، اخراجہ نکالا، ضحکہ یعنی وہ ہنسا۔ دیکھیے ابھی آپ لوگ کوئی بات کہیں تو آپ ہنسے نہیں، آپ لوگ کسی بات پہ ہنسیے تو آپ ہنسی، لیکن اگر میں ابھی ایسی کوئی بات کہوں جس سے آپ کو ہنسی آ جائے تو کس نے ہنسایا؟ میں نے ہنسایا، تو ہنسانے والا میں ہوں، فاعل آ گیا اس میں، تو اب مفعول آپ ہو گئے، جیسے میں نے ہنسایا، ہنسانے والا کون؟ ہنسنا تو فعل، میں ہنسانے والا فاعل اور آپ ہنسنے والے مفعول، تو اب فعل فاعل مفعول، ورنہ ضحکہ وہ ہنسا، ایک ہنسنا اور ایک ہنسنے والا، بس دو ہی تو چیزیں تھیں اور اب تین ہو گئی، مفعول بھی آ گیا۔ ضحکہ وہ ہنسا، اضحکہ اس نے ہنسایا۔ دیکھیے فارسی میں بھی انہوں نے لازم متعدی خندید اور خنداند، خندید یعنی وہ ہنسا، خنداند اس نے ہنسایا، ذہبا وہ گیا، اذہبا وہ لے گیا۔ دیکھیے لازم تھے متعدی ہو گئے اس باب میں جا کے۔ اب انہوں نے خود یہاں پہ فعل لازم اور متعدی کی تعریف یہاں دوبارہ کر دی۔ فعل لازم فعلیست کے فعل لازم وہ فعل ہے کہ جو فقط بفاعل نیاز دارت، فقط فاعل کی احتیاج ہوتی ہے اسے، فقط مفعول کی ضرورت نہیں، جیسے ذہابہ سعیدون، سعید گیا۔ اب اس ذہابہ کو اگر باب افعال میں لے جائیں تو اضحکا سعید خالدن، سعید نے خالد کو ہنسایا، ایک مفعول بھی آ گیا، وہی متعدی ہے، وہ متعدی فعلی، اس کے متعدی وہ فعل ہے کہ علاوہ بر فاعل، فاعل کے علاوہ مفعول نیز می طلبات، مفعول بھی طلب کرتا ہے، چاہتا ہے مفعول کو بھی، جیسے اذهب سعید علیٰ، وہاں پہ کیا تھا؟ ذهب سعید، سعید گیا، اذهب سعید علیٰ، یہاں پر کیا ہے؟ سعید علی کو لے گیا۔ در ان مثال، اس مثال میں معنی رفتن، اس مثال میں رفتن کے جو معنی ہیں سعید کے ساتھ با ذکر سعید تمام می شود، سعید پہ تمام ہو رہے ہیں۔ رفتن کے معنی ذهب سعید، سعید رفتن کے معنی سعید پہ تمام ہو جا رہے ہیں، لیکن بردن کے معنی لے جانے کے معنی علی کے محتاج ہیں، تاکہ ان فعل پر روئے وہ محقق ہو، تاکہ یہ فعل اس کے اوپر واقع ہو، یعنی وہ مفعول واقع ہو۔ سمجھ گئی کلثوم فاطمہ؟ سکینہ، کلثوم فاطمہ؟
انقلاب صاحب جی غنچہ فاطمہ اسما اچھے سے سمجھ لیں اس درس کو. پرسش و تمرین یہ میں ابھی کچھ کرتا ہوں حل تھوڑی، لیکن یہ آپ کو کل کر کے پریکٹس آج پورے دن کسی بھی ٹائم پریکٹس کر کے آنی ہے. اوزان ماضی مضارع و مصدر باب افعال با مثال بے نویسی. باب افعال کے ماضی مضارع اور مصدر کا وزن مثال کے ساتھ لکھیے. کیا ہے باب افعال کا وزن؟ غنچہ فاطمہ باب افعال کا وزن کیا ہے ماضی مضارع مصدر کا؟ افعال ماضی یفعل مضارع افعال مصدر. مثال دیجئے سکینہ آپ. مثال دیجئے. احسن اکرما یکرم اکرام. احسن. شمارے 2 فعل ہے ذیل را بے باب افعال بردے. نیچے کے جو افعال ہیں ان کو باب افعال میں لے جاتے ہوئے ماضی مضارع اور مصدر ان کا لکھیے. فرقان جلسہ کو باب افعال میں لے جا کے ماضی مضارع مصدر بتاؤ. اجلس یجلس اجلاس. غلام علی کروما کا آپ بتاؤ. علی اصغر صلوحہ کا آپ بتاؤ. اسلحہ یصلح اصلاح. شریکہ کا آپ بتائیے. چراغ اشرکا یشرک و اشراق. غنچہ فاطمہ جماعہ کا آپ بتائیے. جی آپ کی آواز کٹ گئی. اجمع یجمع اجماع. بھلے اجمع یجمع اجماع. صلوحہ کا فہیم صاحب آپ بتائیے. صلوحہ اصلحہ یصلح اصلاح. جی. انقلاب صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ بڑے خاموش مزاج ہیں. نمبر 3 حمزہ قط و حمزہ وصل را با ذکر 2 مثال تعریف کنید. حمزہ قط اور حمزہ وصل کی تعریف 2 مثال کے ساتھ کیجئے. سکینہ حمزہ قط کسے کہتے ہیں؟ اسما آپ بتائیے حمزہ قط کسے کہتے ہیں؟ اسما جی جی. حمزہ قط وہ حمزہ ہے کہ جو شروع میں ہو چاہے بیچ میں ہو پڑھا جاتا ہے. جیسے یہی باب افعال کا ہے اکرما. اخرج امر حاضر کا چاہے اخرج کہیے چاہے وخرج کہیے. دیکھیے. اور حمزہ وصل وہ حمزہ ہے کہ جو شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے. شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے. الحمد الحمد. شروع میں ہو تو پڑھا جاتا ہے لیکن بیچ میں ہو تو نہیں پڑھا جاتا. اب یہ پڑھا جائے گا والحمد. شروع میں ہے تو پڑھا گیا الحمد, بیچ میں آیا تو والحمد, حمزہ نہیں پڑھا گیا. اسے کہتے ہیں حمزہ وصل. اور حمزہ وصل کی پہچان کیا ہے؟ اس کے شروع میں چھوٹا سا اوپر کو ساتھ سا بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ قرآن میں جا کے دیکھیں گے تاکہ وصل کی علامت ہے یہ. اور جو حمزہ قط ہوتا ہے اس کی علامت چھوٹا سا 6 بنا ہوا ہوتا ہے اوپر کہ یہ قط ہے, یعنی چاہے شروع میں ہو چاہے آخر میں بیچ میں یعنی پڑھا جائے گا. جیسے اخرج امر حاضر جو ہے اس کا باب افعال کا امر حاضر اخرج شروع میں آیا تب بھی پڑھا گیا. واخرج الحمد والحمد. شروع میں آیا تو پڑھا گیا, بیچ میں آیا نہیں پڑھا. اخرج شروع میں آیا پڑھا گیا. واخرج بیچ میں آیا تب بھی پڑھا گیا. واخرج. یا جیسے ثلاثی مجرد کا جو امر حاضر بنایا تھا ہم نے, کیا تھا؟ تے گرانے کے بعد کیا تھا؟ حمزہ لائیں گے اور اس کی حمزے کی حرکت عین الفعل کی دیکھ کے دے دیں گے تو ہو جائے گا اضرب. اضرب بنا تھا امر حاضر تو یہ حمزہ کا کے لیے لائے تھے کیونکہ تلفظ کے لیے لائے تھے تو حمزہ وصل تھا وہ اضرب. لیکن اگر یہاں بیچ میں آ جائے یہ تو نہیں پڑھا جائے گا. وضرب
اسے کہتے ہیں حمزہ وصل، اسے کہتے ہیں حمزہ قطع۔ حمزہ وصل اگر شروع میں آ جائے تو پڑھا جاتا ہے، بیچ میں آ جائے تو، اس لیے حمزہ وصل کو وصل کہتے ہیں۔ وصل یعنی ملانا۔ ملانا کیوں؟ کہ حمزہ وصل نے اپنے قبل کو اپنے ماں باپ سے ملا دیا، خود گر گیا بیچارہ، لکھا گیا لیکن بولا نہیں گیا، سمجھی؟ غنچہ فاطمہ کیوں کہتے ہیں اسے وصل؟ وصل کیوں کہتے ہیں اسے سمجھ میں آیا؟ حمزہ وصل کو حمزہ وصل کیوں کہتے ہیں پتہ لگا آپ کو؟ جی وصل کے معنی ہے ملانا، وصل کے معنی ہے ملانا۔ حمزہ وصل اگر بیچ میں ہو تو اپنے پہلے والے کو اپنے بعد والے سے ملا دیتا ہے، واو کو زواج سے ملا دیا اس نے، اب خود نہیں پڑھا گیا، اس لیے وصل کہتے ہیں وزرب، ٹھیک ہے؟ اور شروع میں کیوں پڑھا جاتا ہے یہ؟ اس لیے کہ اگر یہ حمزہ نہ ہو، نہ پڑھے تو کیسے تلفظ کریں گے آپ بتائیے گا؟ کیونکہ عربی زبان میں ابتدا بالسکون یا محال ہے یا ناممکن، یا تو بہت زیادہ سخت ہے یا ناممکن ہے، وہ کلمات جو شروعات کی اس کی ساکن سے وہ نہیں پڑھا جا سکتا، کیسے پڑھیں گے آپ؟ پڑھیے، اس لیے اس کو حمزے کو لایا جاتا ہے، حمزہ وصل کو، تاکہ اس کو ہم پڑھ سکیں الحمدو۔ اور کیونکہ یہاں پر واو آ گیا اس سے پہلے، واو ہے ہی اس سے پہلے، اس پہ حرکت ہے، لہذا حمزے کی ضرورت ہی نہیں ہے، والحمدو۔ اسے حمزہ وصل اور حمزہ قطع کہتے ہیں۔ بہت آسان بات کی، میں پڑھا بھی چکا تھا، سمجھا چکا تھا، لیکن بورڈ پہ میں نے کافی اور سمجھا دیا تاکہ آسان، کیونکہ کوئی بھی بات کتنی بھی آسان ہو سکتا ہو سخت لگے، لیکن جب مثال بورڈ پہ لکھ کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ تمرینیں آپ لکھ کے پریکٹس کیا کریں، اس سے کیا ہے کہ لکھنے سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ تین ہو گئے۔ نمبر 4 حمزہ باب افعال قطع است یا وصل؟ باب افعال کا حمزہ قطع ہے یا وصل؟ قطع ہے۔ نمبر 5 فعل لازم و فعل متعدیہ تعریف کر دے، فعل لازم اور فعل متعدی کی تعریف کرتے ہوئے برائے ہر ایک مثال بزنید، ہر ایک کے لیے مثال دیجئے۔ ابھی دی اوپر فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پہ تمام ہو جائے، جیسے ذہب سعید، ضحک سعید، خرج سعید، لیکن فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہے۔ اضحک سعید علیاً، اخرج سعید علیاً، اذهب سعید علیاً، ہاں سب مثال۔ نمبر 6 معنی مشہور باب افعال چیز، باب افعال کے مشہور معنی کیا ہے؟ متعدی کرنے کے لیے آتا ہے۔ مشہور معنی باب افعال کے بہت زیادہ ہیں، 10 20، 10 تو صرف سادہ میں ہی دے رکھے ہیں، آگے کی کتاب میں جب پڑھیں گے اور بھی ہیں، لیکن مشہور جو سب سے زیادہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ تعدیہ، ذہابہ سے اذہبہ۔ مضارع منصوب فعل کروما از باب افعال صرف کنید، فعل کروما باب افعال میں لے جا کر اس کا مضارع منصوب کی گردان کیجئے۔ کروما یا کرومو کو باب افعال میں لے کے گئے، اکرما یکرمو، یکرمو ہوا، اب اس کو لن مضارع منصوب کی لن یکرما، اب اس لن یکرما کی گردان کیجئے، لن یکرما، لن یکرما، لن یکرمو، لن تکرما، لن تکرما، لن یکرمنا، لن تکرما، لن تکرما، لن تکرمو، لن تکرمی، لن تکرما، لن تکرمنا، لن اکرما، لن نکرما۔ 8 صیغہ چہاروں میں مضارع مرفوع، مضارع مرفوع کا چوتھا صیغہ کون سا؟ چوتھا صیغہ، اور مضارع منصوب کا چوتھا صیغہ، مضارع مجزوم کا چوتھا صیغہ اور مضارع استفہام کا چوتھا صیغہ۔ نیچے کے افعال کا کیا بنے گا؟ مضارع مرفوع کا کیا بنے گا؟ تخرجو، بھائی تخرجو بنے گا نا چوتھا صیغہ، باب افعال سے تخرجو، تخرجو چوتھا صیغہ بنے گا تخرجو۔ اس کا مضارع مرفوع، مضارع منصوب کیا بنے گا؟ مضارع منصوب کا چوتھا صیغہ لن یخرجا، لن تخرجا۔ لاؤ تو کتاب دو میں بورڈ پہ لکھ کے دکھاؤں گا جی، پریکٹیکل دیکھو میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی کریں۔ یہ کیا کہا انہوں نے؟ اخرجا کا باب افعال میں لے جا کر مضارع مرفوع کیا بنے گا؟ چوتھا صیغہ تخرجو،
جو چوتھا صیغہ تخرجو مضارع مرفوع مضارع منصوب کیا بنے گا لن یہی چوتھا صیغہ لن تخرجا ٹھیک ہے لن تخرجا مضارع مجزوم کیا بنے گا یہی چوتھا صیغہ لم تخرج مضارع استفہامی کیا بنے گا حل تخرجو کیا کرنا ہے اس کو باب افعال کے چوتھا صیغہ بنانا ہے کون کون سا مضارع مرفوع کا چوتھا منصوب کا چوتھا مجزوم کا چوتھا استفہامی کا چوتھا یہ بنے گا خراجہ سے ایسے ہی آپ دوسرا کیا ہے انزلہ ہے چوتھا صیغہ کیا بنے گا ینزلو انزلہ ینزلو ینزلو ینزلانی ینزلون تنزلو چوتھا صیغہ تنزلو مضارع مرفوع مضارع منصوب لن تنزلا ٹھیک ہے مضارع مجزوم لم تنزل حل تنزلو یہی ہے ایسے ہی آپ اس کے بعد اجمعہ ہے اجمعہ یجمعو یجمعان یجمعون تجمعو تجمعو مضارع مرفوع لن تجمعا مضارع منصوب لم تجمع حل تجمعو چوتھا کیا ہے اذهبا یذهبو مضارع یذهبو یذهبان یذهبون تذهبو چوتھا صیغہ تذهبو اس کو پر لن داخل کر دو لن تذهبا لم داخل کر دو لم تذهب حل داخل کر دو ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اس تمرین میں بہت آسان بات ہے بس سمجھنے کی بات ہے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کیونکہ فہم السوال نصف الجواب سوال کا سمجھنا صحیح سمجھ جائیں تو آدھا جواب آپ کو حل ہے جی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر یہ جو اخرجا انزلہ اجمعہ ہے اذهبا ہے اس کا مضارع یعنی مضارع مرفوع مضارع منصوب مضارع مجزوم مضارع استفہامی کا چوتھا صیغہ لکھنا ہے آئیے آگے کی تمرین کیا ہے نوع فعل مشخص شدہ در آیات و روایات ذیل نیچے کی آیات و روایات میں در آیات و روایت ذیل یعنی نیچے کی آیات و روایات میں مشخص ہوئے فعل جو فعل مشخص کیے گئے ہیں کیسے مشخص کیے ہیں لال کلر سے ان کی نوعیت بتانی ہے آپ کو یعنی کیا نوعیت بتانی ہے کہ وہ ماضی ہیں مضارع ہیں مجرد ہیں یا مزید فی ہیں اور ان کا باب لکھنا ہے جیسے یشرکونا مضارع ہے ٹھیک ہے مضارع ہے نہیں ہے مجرد ہے مزید ہے باب افعال ہے اشرکا یشرکو یشرکان یشرکونا سمجھ گئی تمرین کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ کیا ہوا